پورے آسٹریلیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی سے وابستہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں کوئی مقام رکھتے ہوں، کاروبار میں، فارمنگ میں، پروفیشنلزم میں، کہیں پہ بھی وہ اگر کوئی سروسز اپنی دے رہے ہیں ایز این آسٹریلین پاکستانی، آسٹریلیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کا نام اجاگر کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان کو ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی زندگی کے تجربات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی ایک انتہائی معتبر شخصیت جناب چودھری اسلم کالو صاحب، جن کا تعلق سڈنی سے نہیں بلکہ گرفت سے ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کا ایک ٹاؤن ہے، دا ریچسٹ ٹاؤن ان نیو ساؤتھ ویلز، گرفت سے تعلق ہے ان کا، اور ایک طویل مدت سے وہ گرفت میں ایز اے فارمر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ پاکستانیوں میں سب سے بڑے فارمر جو ہیں وہ چودھری اسلم صاحب ہیں۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ پچھلے دنوں اتفاق ہوا گرفت میں آپ سے ملاقات کا، اور آپ کے فارمز دیکھے، باقی جو وہاں پہ فارمنگ، وہ تو ایک دنیا ہی مختلف ہے، شہر میں بسنے والے لوگ اندازہ ہی نہیں ان کو کہ کیسے وہاں پہ دنیا چلتی ہے۔ تو کب سے آپ نے یہ فارمنگ جو ہے وہ شروع کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلٍ صلاۃ ونسکی مَعَ مِمَّةِ اللہ رب العالمین۔ راجہ صاحب تھینک یو، پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور مجھ جیسی ناچیز کے لیے جو الفاظ بولے تو میرے خیال میں تو مور دین انف ہیں۔ بٹ اینی وے آپ کا تھینک یو۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں 95 میں آسٹریلیا آیا تھا، اور تقریباً 2 ہفتے میں کیمپسی میں رہا، پھر اس کے بعد میں کسی ریفرنس سے لیٹن چلا گیا، تو پھر اس وقت سے ایک سال لیٹن رہا، پھر گرفت چلا گیا، پھر اب تک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے گرفت میں ہی جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے پاس کام کرتے رہے؟ ہاں، میں آبویسلی ایز اے نارمل، جس طرح پہلے لوگ جو بھی آتا ہے اس نے سٹارٹ تو فرام زیرو کرنا ہوتا، تو لیکن میرے پہ میرے اللہ تعالیٰ کا نا ایک بڑا احسان ہے جس کا میں ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت پروفیشنل آئے، کوئی آئی ٹی میں آیا تو ٹیکسی چلانے لگا، کوئی انجینئرنگ میں آیا تو وہ پوسٹ آفس میں چلا گیا، لیکن میرے پہ جو اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل ہے، چونکہ میں کوئی ڈسکرمنیشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک جاٹ فیملی سے، فارمر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے فارمر ہی بنا دیا۔ میں وہ کہتے ہیں نا کہ سمندروں پار جائیں، تو میں سمندروں پار آیا تو پھر بھی میرے اللہ نے مجھے وہی بنا دیا جو باپ دادا کا تھا، اور یہ میرے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو باقی رہی بات کہ شروع کرنے کی، تو آبویسلی میں نے بھی وہاں پہ خود اورنج پکنگ سے شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، پھر اپنا فارم لے لیا، پھر اسی طرح۔ لیکن اگر آپ کہیں گرفت، تو میں جب 95 میں گیا تو جو بڑا فارمر تھا اس وقت گریپس کا، وہ 50 ایکڑ کا تھا۔ اچھا، تو گرفت میرے سامنے، میرے ہاتھوں میں ہی بڑا ہوا ہے۔ تو آپ کہہ لیں کہ 80% گرفت کے جو فارم ہیں ان کو میں نے اسٹیبلش کیا ایز اے کنٹریکٹر۔ اب آپ نے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے آپ پہ کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کے جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آتے ہیں، ان کو روزگار مہیا کرنے والوں میں سے آپ کو اللہ نے چنا۔ کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ میرے پاس آن اینڈ آف جو ہے 300 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، اور ساری کمیونٹیوں سے، اور سارا سال۔ تو لیکن اگر سیزنل کام پہ جائیں تو کبھی کبھی تو 500-600 پہ یہ لوگوں کی تعداد چلی جاتی ہے۔ ہاں، لیکن دیکھو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق دینا ہے۔
تو وہ کسی وسیلے سے دے دیں. میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے ایک دن پوچھ رہے تھے کہ بھئی جب آپ کو کسی کا فون آتا ہے کہ کام چاہیے تو آپ اسے یہ کیوں کہتے ہیں کل یا پرسوں مجھے فون کرنا, تم نے کبھی جواب نہیں دیا. تو میں نے اس کو کہا یار میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تو رزق دینا ہے نا, تو اگر اللہ نے میرے وسیلے سے دینا ہے تو میرے پاس کو کام آ جائے گا, تو اگر نہیں کسی اور طریقے سے دینا ہے تو وہ 2-3 دن میں کہیں اسے اور مل جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں کہوں اس کو جواب دینے والا کہ میرے پاس نہیں ہے نا, تو اس لیے یہ سوچ لے کے تو اب اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جن کو انگلش نہیں آتی ان کا سہارا اللہ تعالیٰ نے ایک میرے ذریعے بنا دیا. کیا کیا مشکلات پیش آئیں جب آپ نے فارمنگ کا کام شروع کیا, اپنے فارم کسی کے کام کرتے کرتے جب اپنے فارم لینے شروع کیے؟ آپ مشکلات نہیں کہہ سکتے, میرے ذہن میں محنت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بندہ محنت کو مشکل اور مشکلات میں لے جائے تو پھر وہ سکسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کچھ یہ بھی راواں اوکھیاں سن کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. تو میں نے ایجوکیشن تو وہاں پہ لاء کیا تھا پاکستان میں, اور مجھے اپنے کلچر پہ بڑا تھا اور میں نے ایم اے پنجابی کیا. تو لیکن جو کام کرنے کا مجھے شوق تھا وہ فارمنگ ہی تھی, تو اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. فارمنگ بھی ویسے پنجاب میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے, جیسے آپ نے ایم اے پنجابی کیا اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں, چودھری اسلم صاحب ماشاءاللہ جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے بڑا لطف آتا ہے. پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کے حوالے سے چودھری صاحب کی بڑی ریسرچ بھی ہے. انشاءاللہ کسی نشست میں ہم چودھری صاحب سے پنجابی میں گفتگو کریں گے, اور پنجابی کے شعراء, پنجابی میں جو جن لوگوں نے کلام لکھے جن میں بابا فرید, وارث شاہ, بلے شاہ اور اس طرح کے لوگ ہیں, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے وزٹ کیا, یہ ناظرین آپ کو اسکرین پہ پیچھے نظر آ رہی ہوں گے, فارمز بھی اس وقت پوسٹیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں انگور کی جو اگلی فصل ہے اس کے لیے. آپ نے ہتھوڑا ہاتھ سے مارتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا, اس لیے اسے ہتھوڑا کہا جاتا ہے, لیکن میں بڑا حیران ہوا, میں نے پہلی بار دیکھا کہ ٹریکٹر کے اوپر ایک ہتھوڑا لگا ہوا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے ٹریکٹر کے اوپر ایک ہتھوڑا لگا ہوا ہے, اور یہ ہتھوڑا جو ہے وہ جو پوسٹیں ہیں ان کو وہاں سے لگا کے بڑی آسانی سے. تو یہ چودھری صاحب بتائیے کہ پاکستان میں یہ ہتھوڑا کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ وہاں پہ بھی تو فارمنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں دیکھو یہاں پہ میں آیا نا, ہم سب لوگ آئے مائیگرینٹ لوگ, تو کسی گھر پہ بھی گئے تو کوئی 100 سال پرانا گھر بھی بنا ہوا ہے نا, تو اس کی ٹوائلٹ اندر بنی ہوئی. ہم نے 4-5 سال پہلے بنانا شروع کیا پاکستان میں. تو اس طرح ان کی جو سوچ ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. چونکہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی جتنا کام مکینیکلی ہو جائے مینول سے تو وہ اتنا جلدی زیادہ ہے, تو پھر اس حساب سے سوچ بھی بڑی ہے. تو اس لیے یہ جو ایجاد ہے ان لوگوں کی, ان کی سوچ ہے, ضرورت ہے, تو ضرورت کے حساب سے. تو ہم جو پاکستانی فارمر ہیں انہوں نے کبھی اتنا سوچا ہی نہیں ہے ہی سستی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ٹائم دیا تو میرے خیال ہے کہ میں نے اور 4-5 سال کے بعد پاکستان شفٹ ہونا ہے. تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ایک ماڈل فارم بنائیں گے. اور اب بھی میں جب جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی 1-2 وہاں گریپس کے فارم ہیں, ان کو جاؤں, دیکھوں, لوگوں کو بتاؤں کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے نا. تو لیکن ابھی میرے خیال میں جو پاکستان ہے اس وہاں کافی ضرورت ہے, اور تھیوری تو ہے وہاں پہ لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے نا. اور پریکٹیکل نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے.
تو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ اتنے کا یہ کیا تو یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں اگر وہاں پہ انشاءاللہ اگر ایک ماڈل فارم بنایا تو پھر کیا آپ کے ایجنڈے میں یہ بھی ہے کہ اگر دیگر ایریاز سے لوگ آ کر آپ سے ہیلپ لینا چاہیں؟ ہاں موسٹ ویلکم، موسٹ یہ آپ کے جو اپنا سابقہ کونسلر جنرل تھے یہاں پہ، تو یہ بھی وہاں گئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر پروگرام بنے تو میں لاہور میں ایک سیمینار رکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ فارمر یہ وہ. لیکن ہمارے یہاں پاکستان سے آتے رہتے ہیں لوگ، یہ فور بردر والے اور کسان اتحاد یہ وہ. چونکہ جب میں پاکستان میں تھا تو یہ جو ہے نا اپنا کسان کی ایک تنظیم ہے جماعت اسلامی کی، اس کے ساتھ میرا تھا تعلق رہا. یہ ابراہیم وغیرہ یہ لوگ نہیں ہیں جو مجھے جانتے ہیں. تو بس یہی کہہ سکتے ہیں. فارمنگ سے ہٹ کے ایک سوال کروں گا. جی. آپ کا تعلق ایک سیاسی فیملی سے ہے اور الیکشنز بھی آپ نے لڑے پاکستان میں، آپ کے فیملی ممبرز بھائی آپ کے لڑتے رہے الیکشن. تو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو باہر آ کے نا، چلو وہاں بھی رہے لیکن یہاں بھی میں نیو ساؤتھ ویل میں اپنے ایریے سے CRC کمیونٹی ریلیشن کمیشن کا ممبر رہا 2 دفعہ. لیکن یہاں پہ جب ہم پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں نا تو پھر ہماری ایک ہی پارٹی ہے پاکستان. تو پاکستان کے لیے ہر وقت جو ہے وہ، اور میرا خیال ہے ہم پہ فرض بھی ہے کہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. تو میں اس میں چلو کو بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن میں نے وہاں پہ ابھی یہ پچھلے سال میں نے 17 ڈائلسس مشینیں بھیجی. ہاں خود جو ہے وہ کسی سے کوئی یہاں پہ ڈونیشن نہیں لی، اور اپنی مدد آپ کے پاس گرفت سے جو ہمارے لوگ ہیں اپنا گورے، ان سے مل کے میں نے 17 جو مشینیں ہیں وہ بھیجیں. اب انشاءاللہ MRI وغیرہ، اور پیچھے میں گیا ہوا تھا تو اپنی پوری یونین جو ہمارا کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں ہر یونین کونسل پہ جو ہے نا لوگوں کو گائیڈ کیا کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کیا آپ نے دینی ہے. تو یہ چیزیں جب میں جاتا ہوں، اب صاف پانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب پیچھے بھی یہ جو یہ تھا ابھی یہ کووائڈ آیا 19، تو میں نے یہاں سے اپنے طور پہ ہی تو ہم نے وہاں پہ 500 لوگوں کو جو ہے نا وہ 1 ماہ کا راشن دیا. تو ایک ڈسپینسری وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، تو وہاں 100-110 لوگ روزانہ. تو اس طرح یہ تو اس ملک کا ہم پہ ڈسپینسری بھی آپ کی طرف سے ہاں جی ابھی بالکل ہاں جی وہ چل رہی ہے وہاں پہ نا. مطلب کوئی کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے؟ نہیں، یہاں پہ بھی کسی سے نہیں ہے، صرف میری فیملی جو ہے نا وہ فیملی سپانسرڈ وہاں پہ ہے. اور ہر ماہ میں ہم ایک دن وہاں پہ ہومیوپیتھک کا ایک کیمپ لگاتے ہیں جو ہمارا وہاں پہ ڈیرا ہے. تو اس پہ پھر وہ 1 ماہ کی جو ہے نا میڈیسن وہ لوگوں کو دیتے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر آتے ہیں. تو یہ تو ایک ضمنی بات ہے کہ ہر بندے کو، میرا کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے یا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہے. اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، ہاں، اور یہاں ہر بندہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی صاحب استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ 1000 دے، اگر کوئی 5 خرچ کر سکتا ہے ہاں تو $5 بھی آپ دے سکتے ہیں. ہاں، بلکہ میں آپ کے توسط سے ایک ریکویسٹ اپنے آسٹریلین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جتنے ہم لوگ ہیں جو ہم 30,000-40,000 کے قریب لوگ کہتے ہیں، اگر ہم صرف زیادہ نہ کریں، اپنے گاؤں میں ایک صاف پانی کا کنواں لگوا دینا یا نلکا یا کنواں کچھ بھی پانی کا بندوبست کر دیں اپنے گاؤں میں، کہیں دوسرے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم جو ہے نا وہ اپنی بہت سی نسل کو یہ ہیپاٹائٹس ہوا، کڈنی کے پرابلم، بہت سی بیماریوں سے اپنی جو اگلی نسل ہے اس کو بچا سکتے ہیں میرے خیال میں. اگر اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے تو میرے خیال میں 50,000 لاکھ روپے میں یہ ایزیلی ہو سکتا ہے. 2.5 سے 3 لاکھ میں
اگر کنواں بنائیں تو وہ بنائیں پراپرلی اس کو بنائیں نا، چونکہ اس کا اگر فلٹر لگائیں تو وہ ہم نے وہاں پہ کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ فلٹر خراب ہوتا ہے، اس کو مینٹیننس. تو ابھی جو 350-400 فٹ کے نیچے پانی ہے نا وہ پینے کے قابل ہے، تو اگلے 10-15 سال تک وہ ٹھیک رہے گا. تو اگر لوگ یہ کریں تو میرے خیال میں اس کا مجھے بھی ثواب ملے گا، اور سب کو صدقہ جاریہ ہے ویسے بھی پانی پلانا. جی بالکل. پاکستان جانے کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا پاکستان جا کے کوئی سیاست میں آگے بڑھنے کا ارادہ ہے یا؟ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے نا، چونکہ اگر میں کچھ نہ کر سکوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ چیز میرے بلڈ میں ہے تو اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ کریں گے. ہاں اب میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو مجھے ان کے پڑھنے کا اتنا نہیں ہے جتنا مجھے یہ ہے کہ کل کو یہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے یہ بات تو ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں تبدیلی حکومت جو ہے اس سے بھی لوگوں کی کافی امیدیں وابستہ رہیں، نون لیگ سے رہی، پیپلز پارٹی سے رہی، ہماری قوم کبھی کسی بھی کام سے ایک متفق نہیں ہوتی، ایک مطمئن نہیں ہوتی. تو یہ دو میم جو ہیں متفق اور مطمئن، یہ کیسے ہمارے لوگوں میں آ سکتے ہیں؟ دیکھو متفق اور مطمئن جو ہے نا یہ تو بڑے ہیوی لفظ ہیں، تو اگر اس طرف جائیں تو ان کا تعلق صبر سے ہے. اگر صبر نہ ہو تو یہ انسان کی کیفیات میں شامل ہے کہ وہ جب بے صبرہ ہوتا ہے تو چیزیں. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جہاں ہم لوگ وہ ان کا کوئی ہوم گراؤنڈ تو وقت تو ہے نہیں ہے، تو وہ اسی طرح آ جاتے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو گورنمنٹ ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کسی پولیٹیشین کسی پارٹی کا نہیں ہے، کہ دیکھو یہ اسپیشلی یہ گورنمنٹ تھی جس کا سلوگن اوورسیز پاکستانی تھا. تو اس لحاظ سے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ٹھیک ہے نا. تو میری یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی امیدیں بھی بہت زیادہ ان کا سلوگن ہی اوورسیز پاکستانی. اور اس گورنمنٹ کو اسپیشلی ہم لوگ اپنی پاکستانی جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو اپنی گورنمنٹ تصور کرتے تھے ٹھیک ہے نا. تو بہت سے خاکے تھے ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میری پہلے بھی کبھی کبھی جو اقتدار میں لوگ ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں آپ کے توسط سے یہ اور آپ سے بھی کہ چونکہ میڈیا ہی آج کل بڑی پاور ہے اور ٹھیک ہے نا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ شاید آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے ایک باقاعدہ اوورسیز تنظیم اناؤنس کر دے، جس طرح فرض کرو یہ آسٹریلیا ہے تو یہاں پہ جتنے ٹوٹل پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک ایمبیسی سے رجسٹرڈ پاکستان کے ساتھ ایک تنظیم ہو جس کا الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہو یا اس کے 1-2 ماہ آگے پیچھے، اس کا ٹینیور بھی اتنا ہی 4 سال ہو، اور وہ بندہ جو ہے نا جس کو ہم الیکٹ کریں وہ ریپریزنٹ کریں وہ ہمارا یہاں پہ ہمارے لیے وہ گورنمنٹ ہو ٹھیک ہے نا. اور وہ ان کے ایمبیسی والوں کے ساتھ بیٹھے اور یہ جو ہے نا، تو میرے خیال میں پھر ہمارے مسائل ان تک جائیں گے پاکستانی گورنمنٹ تک. اور دوسری یہ بات ہے کہ پھر انویسٹمنٹ پاکستان جائے گی، چونکہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور چونکہ دیکھیں نا ابھی بھی آپ سوری ٹو سے ابھی بھی ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ایمبیسڈر کو جا کے مل سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ وہ ہوگا اس کی یہاں پہ ہر چیز کا پتہ ہوگا، ایکسیس ہوگی ہر چیز اور ہماری اس کے ساتھ ایکسیس ہوگی ٹھیک ہے نا. اور اس کو اس طرح فنگر پہ پتہ ہوگا کہ اسلم کیا کرتا ہے، راجہ صاحب کیا کرتے ہیں، اپنا شعیب بھائی کے یہ جو سب لوگ ہیں یہ کیا کیا کرتے ہیں نا. تو اس کو جب پتہ ہوگا تو وہ فوراً ہر چیز جین اس پہ میرے خیال میں اگر کوئی میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم اس قابل بندے کو چنیں گے
ٹھیک ہے نا, واقعی ڈیزرو کرتا ہاں, ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا ماما ایم این اے بن گیا تو اس کو یار ساتھ بٹھا دو امبیسڈر کے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا ہوگا. وہ یہاں پہ دیکھیں نا, جو لوگ جس کو ہم ووٹ دیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ سوچ کے دیں گے نا یہ ہمارے لیے کیا کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پہ ڈیموکریسی سسٹم بڑا مضبوط ہے, ہر چیز ہے نا. یہاں پر ہم وہ ہمارے سامنے آنسریبل بھی ہوگا, ہم اس سے سوال بھی کر سکیں اور ہماری اس پہ ساتھ ایکسیس ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ پاکستان جائے گا تو پاکستانی گورنمنٹ بھی سمجھے گی کہ بھئی یہ بندہ واقعی ان کا پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا نمائندہ ہے, ٹھیک ہے. ادروائز یہاں پہ جس کے 10-12 گھر ہوتے ہیں وہ ایک تنظیم بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر سوری ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستانی کمیونٹی ان آسٹریلیا, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں اب سڈنی کی لکھ لو, اب میں گرفت بنا لوں ایک 10-12 لوگوں کی, اور میں کہوں کہ پاکستان ایسوسی ایشن کا میں پریزیڈنٹ آسٹریلیا میں ہوں, تو اس سے بڑا مذاق تو نہ میری پاکستانی قوم کے ساتھ ہے, نہ کسی اور کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں سے پھر ہم رک جائیں گے, پھر ہم پراپر ایک ٹریک پہ چلے جائیں گے. اور پھر وہ لوگ جس کو ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے, اگر 2-3 سال یہاں پہ وہ کرتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ میں جا کے پیچھے بیک بینچر بنے اور ان کو پرپوز کریں, ہماری آواز ان تک پہنچے اور انشاءاللہ تک جائے اور کام ہو. آپ نے ایک بات کی, مطمئن جو 2 میم کا میں نے ذکر کیا, اس میں ایک بات کی تو مجھے ایک ہمارے پروفیسر تھے, تو اردو کے پروفیسر, اللہ گری کی رحمت کرے, سید فاروق علی شاہ صاحب, تو ایک دن ہم نے کچھ ان سے کہا تو کہنے لگے کہ بیٹا صبر کرو اور شکر کرو. تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس نے ان سے کہا جی کہ سر یہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے اگر میں اردو میں آپ کو سمجھ نہیں آیا, پروفیسر تو میں اردو کا ہوں, اگر اردو میں آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں, کیپ کوائٹ اینڈ شٹ اپ. تو ہمارے سابقہ ادوار میں جتنے حکمران آتے رہے وہ صبر اور شکر کی تلقین کرتے رہے, تو اس کا اگر ایز اے فن لے تو کیپ کوائٹ اینڈ شٹ اپ جو ہے وہ بہتر آنسر ہے. ناظرین, جہاں رہے خوش رہے, ہنستے رہے, مسکراتے رہے. چودھری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, بہت پریکٹیکل باتیں کی, نہ کہ جو ہوتا ہے کہ بس خانہ پوری کی, کارروائی کی اور چل دیے. ان چیزوں پہ اگر غور کریں, گورنمنٹ اگر اس چیز پہ غور کرے کہ ایک نمائندہ ہر ملک سے, آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, فرانس سے, جرمنی, اٹلی, یورپ کے اور ممالک سے, امریکہ سے, کینیڈا سے ایک نمائندہ چنا جائے اور اس کو ایکسیس ہو پارلیمنٹ تک, وہ ہماری آواز بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, تب ہی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.